السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا غفار صاحب کی یہ تقریر ہے، آپ لوگ سنیے، ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے پڑوسی ملک میں گئے، ایک نیوز اینکر نے جو ان سے بات چیت کر رہی تھی بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی خوبصورت عورت میک اپ کر کے سج سنور کر کے کسی مرد کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھی ہے اور مرد کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس مرد کو جا کر کے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اتنا کہہ دیا ڈاکٹر ذاکر نائک۔ حالانکہ میں ایک بات اور بول دوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب سے انڈیا سے گئے ہیں، پہلے یہاں تھے، اہل حدیث علماء کے ساتھ رہتے تھے، ان کی جو ٹیم تھی اس میں زیادہ تر اہل حدیث علماء تھے، مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب، مولانا شمیم فوزی صاحب، آپ کے بہار کے شیخ اشفاق سلفی صاحب، اور بہت سارے اہل حدیث علماء ان کی ٹیم میں شامل ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو سوچ تھی وہ الگ تھی، اور ابھی جو ان کی سوچ سامنے آ رہی ہے ان کے بیانات سے وہ بہت الگ ہو چکی۔ اب وہ اہل حدیثوں کو بھی ایک فرقہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے آئیڈیل کون ہے، کسی ایک بھی اہل حدیث عالم کا نام نہیں لیتے، ان علماء کا نام لیتے ہیں جن کے عقیدے میں منہج میں خرابی پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے وہ اہل حدیث نوجوان جو اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو اہل حدیث سمجھتے تھے، مانتے تھے، وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اب جب ڈاکٹر ذاکر نائک خود کو بھی اہل حدیث نہیں مانتے تو ہمیں یہ غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اچھے کام کا ہم سپورٹ کریں گے، غیر مسلموں کے درمیان انہوں نے جو بھی اسلام کی تبلیغ کی ہے یا کر رہے ہیں ہم کریں گے، مگر آج کے ان کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ بہت فرق آ چکا ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے۔ سیمانچل کے علاقے میں آپ رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ایک بھی مزار نہیں ہے، قبر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اور حرام اور بدعت کا کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ کے بچے ایسے ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں، وہ شرک ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بدعت ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ آج ملیشیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب رہتے ہیں، اور یہاں کی اہل حدیث جماعت سے جو ان کا کنیکشن ٹوٹا ہے، اس کا اثر اب ان کی اسپیچ پر، ان کے بیان پہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اگر کوئی مرد میک اپ کرنے والی لڑکی کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس مرد کو اپنا علاج کرنا چاہیے۔ اب صاحب ہمارے پڑوسی ملک کی جو میڈیا ہے اس میں بوال ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک تو بڑی گندی سوچ کے انسان ہیں اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو بات کی 100% سچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، لڑکی اگر بے پردہ ہے اور اس کے سامنے کوئی مرد ہے تو وہ مرد اس دور کا سب سے بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ مرد ہے تو اس بے پردہ اور بے حیا لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں فرق تو آئے گا، اس کے دل کے اندر ہیجان آئے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب بھابھی کو ہم ماں سمجھتے ہیں، دیور اپنی بھابھی کو بائک پر بٹھا کے پورے مارکیٹ کی سیر کرا رہا ہے، بھابھی چپک کر کے بیٹھی ہے دیور کے ساتھ۔ بند کرو یہ بے غیرتی، تمہاری بھابھی تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور بھابھی کو کوئی ادھیکار نہیں پہنچتا کہ وہ دیور کے ساتھ اس طریقے سے چپک کر کے بائک پر سیر۔ جیجا کے ساتھ سالی گھوم رہی ہے، ہمارے یہاں لوگوں نے جملہ بنا لیا سالی آدھی گھر والی۔ سالی اپنے جیجا کے ساتھ گندے گندے مذاق کر رہی ہے، بےہودہ مذاق کر رہی ہے، جیجا بھی مزے لے رہا ہے، حرام ہے، بے غیرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے آپ اپنے گھر کی جوان بیٹیوں کو گاؤں کے محلے کے اجنبی لڑکوں سے دور رکھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری لڑکی سیانی ہو گئی، جوان ہو گئی، یہ لڑکا انجان لڑکا ہے، میری لڑکی کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں، اس کو ہم گھر میں آنے نہیں دیں گے، جس طریقے سے اپنے گاؤں کے محلے کے انجان لڑکوں سے آپ اپنی بچیوں کو دور رکھتے ہیں، ویسے ہی کزن سے بھی دور رکھیے۔ ماما کا لڑکا، موسی کا لڑکا، چاچا کا لڑکا، تایا کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، یہ سارے رشتہ دار آپ کی لڑکی کے لیے غیر محرم ہیں۔ غیر محرم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟
غیر محرم اس کو بولتے ہیں جس سے شادی ہو سکتی ہے. آپ کے لڑکی کی شادی خالہ کے لڑکے سے ہو سکتی ہے, ماموں کے لڑکے سے ہو سکتی ہے, چاچا کے لڑکے سے ہو سکتی ہے, تایا کے لڑکے سے ہو سکتی ہے. تو جتنے بھی غیر محرم لڑکے ہیں, جب آپ کی بیٹی جوان ہو گئی تو اس کو منع کر دیجئے کہ نہیں, اس کے ساتھ سیلفی جا کے مت لے لینا, تو شادی میں اس کے ساتھ جا کے مت کھڑی ہو جانا, اس سے دور رہنا, پردے میں رہنا, وہ تیرے لیے غیر محرم ہے. یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, یہ تربیت کی ضرورت ہے. میں باہر کہیں سفر میں جاتا ہوں, کسی آدمی کے گھر میں میں ٹھہرا, ان کی چھوٹی بچی ہے 5 سال کی. میں نے جا کے سلام کیا, لڑکے نے تو ہاتھ بڑھایا, لڑکی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. میں نے پوچھا کہ یہ 5 سال کی بچی ہے, مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہی ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ کو یہ شکشا دی ہے, میری ماں نے مجھ کو یہ تعلیم دی ہے کہ تو لڑکی ہے, تو سلام تو کر سکتی ہے, مگر کسی مرد کے ساتھ مصافحہ کرنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 5 سال کی بچی کو یہ شکشا اور یہ تعلیم جو اسلام دے رہا ہے وہ باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے. آج ہمارے ہاں جوان بیٹیاں ہیں, بے پردہ گھر سے نکل رہی ہیں, نہ ماں کو کوئی فرق پڑتا ہے. جلسے میں آئی ہیں سج کر کے, سنور کر کے, اور ایسے کپڑے پہن کر کے جس سے ان کا جسم نظر آ رہا ہے, وہ جلسے میں آ رہی ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, اگر آپ کے جلسوں میں یہ عورتیں آتی ہیں اور بے پردہ آتی ہیں اور آ کر کے سڑکوں پر کھڑی رہتی ہیں اور نوجوان لڑکے ان کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں, تو کان کھول کر کے سن لو, اس سے بہتر ہے کہ آپ جلسوں میں لیڈیز کا انتظام کرنا بند کر دیجیے. یا تو آپ لیڈیز کا انتظام کرنا بند کر دیجئے یا جلسوں کو کرنا بند کر دیجئے. اسلام اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے اسی بہار میں آپ کے کشن گنج کے علاقے میں بہت سارے پروگرام ہوئے اور باقاعدہ پوسٹر پہ لکھ کر کے آیا کہ نہیں صاحب, ہمارے جلسے میں کوئی دکان نہیں لگے گی, ہمارے جلسے میں لیڈیز کا انتظام نہیں. جلسہ ہو رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, پنڈال میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, اور سڑک پر جو ہے بے حیائی ہو رہی ہے اور دکانوں پر بے حیائی ہو رہی ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. بے غیرتی کو ختم کرو میرے ساتھی. اگر آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں بے پردہ ہیں تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ عورتوں کی بے پردگی کے پیچھے بہت بڑا ریزن اور بہت بڑا سبب ان کے گھر کے مردوں کی بے غیرتی بھی ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا, بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. آج عورتوں کا پردہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے میرے پیارے ساتھی. وہ مرد بے غیرت ہے جس کی جوان بیوی, جوان بیٹی, جوان بہن بے پردہ ہو کے نکلتی ہے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑتا, اس کے جسم پر اور اس کے دل دماغ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بے غیرت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ, 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں, بات چیت بھی نہیں کرے گا. نمبر 1, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا, رشتہ کاٹنے والا. ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں, ماں باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, ماں باپ کی باتوں سے آپ کا دل بھی دکھ سکتا ہے, ماں باپ کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, مگر آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے اپنا رشتہ توڑ لیں اور ماں باپ کے ساتھ آپ غلط سلوک کریں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, ماں باپ غلط کریں گے, وہ اپنا انجام اللہ کے بھگتیں گے. ہاں تو میرے بھائیوں, آپ کا بیان کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.